الحمد لله الذي فطر الأنام على ملة الإسلام والاهتداء وجبلهم على الملة الحنيفية السمحة السهلة البيضاء ثم إنهم غشيهم الجهل ووقعوا أسفل السافلين وأدركهم الشقاء فرحمهم ولطف بهم وبعث إليهم الأنبياء. يقول الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. وقال الله تبارك وتعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. میرے عزیزوں اور بزرگوں، اسٹیج پر موجود علماء عظام اور یہاں پر پنڈال میں موجود ہمارے گاؤں کے یہ چھوٹے چھوٹے معصوم سے بچے اور میری مائیں اور بہنیں جو یہاں پر تشریف لائی ہیں، یقیناً قابل مبارکباد ہے ہمارے مسبق مربی جناب حضرت مولانا بابر صاحب زید مجدہ العالی، جنہوں نے الحمدللہ اس بابرکت مجلس کا انعقاد کیا اور الحمدللہ اس مجلس کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے گاؤں کے بچے چھوٹے چھوٹے جو کلام پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، نعت نبی گنگنا رہے ہیں. اگرچہ یہاں سننے والے ان کے ماں باپ موجود نہیں ہیں، یہ فضا میں گنگنا رہے ہیں اور یہ بچے اس بات کی تمنا اور خواہش کر رہے ہیں کہ ہم نے جو محنتیں کی ہیں مدرسے میں اور ہم نے یہاں پر جو پڑھا ہے اور ہم نے اس کے لیے شب و روز جو محنتیں کی ہیں، کاش اس کو سننے کے لیے یہاں پر ہمارے بڑے بھائی ہوتے، ہمارے والدین ہوتے، ہمارے تاؤ چچا ہوتے. اتفاقاً سوء اتفاق بڑی بدقسمتی کی بات ہے وہ یہاں پر موجود نہیں ہے. اگرچہ ایسا نہیں ہے کہ وہ گاؤں کے اندر نہیں ہے، بہت سے لوگ یقیناً مشغول ہوں گے، لیکن کچھ ہمارے بھائی جو محلے میں اڑوس پڑوس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنی گپ شپ میں لگے ہوئے ہیں. یقیناً یہ بڑی محرومی کی بات ہے کہ الحمدللہ ہمارے محلے کے اندر، ہمارے گاؤں کے اندر جلسے کا ایک دینی اجلاس کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جس میں کلام پاک کو بیان کیا جا رہا ہے، احادیث مبارکہ کو بیان کیا جا رہا ہے اور بڑے بڑے علماء اعظام باہر سے تشریف لا رہے ہیں. تو اولا ان سب بھائیوں سے جہاں تک آواز جا رہی ہو، بڑے ہی مؤدبانہ اور بڑی ہی عاجزانہ اور مخلصانہ درخواست کرتا ہوں کہ یہ اجلاس آپ ہی کے لیے منعقد کیا گیا ہے تاکہ ہماری زندگیوں کے اندر جو بگاڑ ہے اس کے اندر اصلاح ہو اور اصلاح معاشرہ کی کوشش کی جا رہی ہے. ابھی الحمدللہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ گزرا، ایک نورانی ماحول تھا، نورانی فضا تھی. الحمدللہ لوگ مسجدوں سے جڑے ہوئے تھے، قرآن پاک سے جڑے ہوئے تھے، روزوں سے جڑے ہوئے تھے، لیکن عید کی نماز ہونی تھی کہ یقیناً اور فوراً ہی شیطان کا ایسا تسلط ہوا کہ قرآن سے دوریاں بڑھ گئی، مسجدوں سے دوریاں بڑھ گئی. میرے عزیز اور بزرگوں، یہ بڑے ہی افسوس کی بات ہے. الحمدللہ قابل مبارکباد ہے میری مائیں اور بہنیں جو اپنے کاموں کو چھوڑ کر الحمدللہ یہاں پر اجلاس کے اندر موجود ہے. ان کے لیے نیکیاں لکھی جا رہی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ان کے درجات کو بلند کیا جا رہا ہے، ان کو ثواب سے نوازا جا رہا ہے. میری مائیں اور بہنیں اور یہاں پر موجود علماء اعظام
مجھے کلام پاک کی اہمیت کے بارے میں، کلام پاک کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے اور اس کی کیا فضیلت ہے، اور کلام پاک کے دنیا میں آنے سے پہلے کس طرح کے حالات تھے اور کس طرح لوگ گمراہیوں کے اندر مبتلا تھے، اس کے اوپر کچھ روشنی ڈالنی ہے۔ میرے عزیزوں اور بزرگوں، جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف نہیں لائے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر مبعوث نہیں کیا گیا تھا، تو وہ جو زمانہ ہے اس زمانے کو بھی زمانے جاہلیت کہا جاتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا جو زمانہ تھا وہ زمانہ زمانے جاہلیت کہلاتا ہے، یعنی اس زمانے کے اندر ہر طرح کے گناہ معاشرے کے اندر موجود تھے اور ہر طرح کے فتنہ و فسادات دنیا کے اندر موجود تھے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر سال ہر سال تک جنگیں چلا کرتی تھی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر 40 سال تک جنگیں ہوا کرتی تھی، اور جب کسی کا انتقال ہوتا تو وہ اپنی نسلوں کو، اپنی اولادوں کو یہ کہہ کر مرتا تھا کہ فلاں کے ساتھ ہماری خاندانی جنگ ہے، اس جنگ کو اسی طریقے سے جاری رکھنا، اس جنگ کو ختم مت کر دینا۔ اور اس طرح کا ماحول تھا کہ بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، چھوٹی چھوٹی معصوم بچیوں کو اور چھوٹی چھوٹی بچیوں کو باپ زندہ درگور کر دیتا تھا، زندہ لے جا کر زمین میں دفنا دیتا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جس کو زمانے جاہلیت کہا جاتا تھا۔ قربان جائیے جناب پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ کے نبی ہمارے اندر تشریف لائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر دنیا کے اندر بھیجا گیا۔ میری ماں اور بہنوں، کلام پاک کے اندر چونکہ میری مخاطب میری مائیں اور بہنیں ہیں تو مجھے انہی سے خطاب کرنا ہے۔ بچوں کے متعلق باتیں نہیں ہیں، بڑے ہوتے تو ان سے متعلق کچھ باتیں کی جاتی، لیکن چونکہ یہاں پر میری مائیں اور بہنیں ہیں، یہی میری مخاطب ہیں، انہی سے میرا خطاب ہے۔ دیکھیے کلام پاک اس طریقے سے نقشہ کھینچتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا کے اندر آنے سے پہلے۔ اللہ نے فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه بالتراب۔ کہ دیکھو زمانے جاہلیت کے حالات ایسے تھے کہ اگر کسی کے یہاں بچی پیدا ہو جاتی تھی اور بچی کے پیدا ہونے کے بعد جب اس کے والدین کو خبر دی جاتی کہ آپ کے یہاں بچی پیدا ہوئی ہے، اذا بشر احدهم بالانثى، جب لوگوں میں سے کسی کو بیٹی کے پیدا ہونے کی بشارت دی جاتی تھی، خوشخبری دی جاتی تھی، تو فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا، فرماتے ہیں اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا تھا اور اس کے چہرے کی رنگت بدل جاتی تھی، اور وہو کظیم، اندر ہی اندر گھٹنے لگتا تھا کہ بچی میرے گھر کے اندر کیوں پیدا ہو گئی، یہ بچی میرے یہاں کیوں پیدا ہو گئی، میرے یہاں تو لڑکے کو جنم لینا تھا، میرے یہاں تو لڑکا پیدا ہونا تھا۔ تو لڑکی کی پیدائش پر وہ باپ دل ہی دل میں گھٹنے لگتا تھا اور اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا تھا، اس کے چہرے پر سلوٹیں پڑ جاتی تھی، اور یتوارا من القوم، اپنے معاشرے سے، اپنے لوگوں سے، اپنے قبیلے سے، خاندان سے، رشتہ داروں سے چھپا چھپا پھرتا تھا۔ یتوارا من القوم، قوم سے چھپا چھپا پھرتا تھا، کیوں؟ اس خبر کی وجہ سے جو اسے خبر دی گئی ہے، جو اسے خبر سنائی گئی ہے کہ آپ کے یہاں بچی کی پیدائش ہوئی ہے، اس خبر کو سن کر وہ چہرہ سیاہ کر لیتا اور لوگوں سے چھپا چھپا پھرتا تھا۔ اور آگے اللہ نے فرمایا
يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه بالتراب. اور اسے چھپتا تھا اور اس کے دل میں یہ باتیں چلتی رہتی تھی کیا ذلت کے ساتھ اس کے ساتھ یہ گویا جو ذلت کا واقعہ پیش آ گیا، اس کے گھر میں جو بچی کی ولادت ہو گئی، کیا اس ذلت کے ساتھ اپنی اس بچی کو باقی رکھے ام یدسہ بالتراب، یا جس طریقے سے دوسرے لوگ بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے ہیں وہ بھی اپنی بچی کو لے جا کر زمین میں زندہ درگور کر دے. یہ چھوٹی چھوٹی معصوم بچیاں جو میرے سامنے بیٹھی ہوئی ہیں، ایسی ایسی معصوم بچیوں کو باپ لے جا کر پہلے سے گڈھا کھود کے رکھتا تھا اور لے جا کر وہاں پر اس گڈھے میں اس بچی کو دفن کر دیتا تھا. یہ معاشرہ تھا زمانے جاہلیت کا. اللہ اکبر. ہم سب کے ماں باپ قربان جائیں جناب پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ کے نبی دنیا کے اندر تشریف لائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک کا نزول فرمایا، کلام پاک کو نازل فرمایا. اللہ کے نبی کو آخری نبی بنا کر دنیا کے اندر مبعوث کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنایا گیا اور شریعت مطہرہ اللہ کے نبی پر نازل کی گئی. اور جو لوگوں پر ظلم و ستم ہو رہا تھا اور جو انسانیت کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا تھا اور انسان درندہ صفت بنے ہوئے تھے اور ظلم و زیادتی کا ماحول تھا، جاہلیت کا ماحول تھا، اللہ کے نبی آئے. اللہ کے نبی نے اس جاہلیت کا خاتمہ کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان رسومات کا خاتمہ کر دیا، ان بدعات کا خاتمہ کر دیا. بچیوں کو جو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، بچیوں کو زندہ جو قبروں کے اندر دفنا دیا جاتا تھا، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات ووعد البنات. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اے لوگوں کان کھول کر سن لو، ان اللہ حرم علیکم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر حرام قرار دے دیا ہے. کس چیز کو حرام قرار دے دیا؟ حقوق الامہات. اپنی ماؤں کی نافرمانی نہیں کر سکتے، اپنی ماؤں کے ساتھ کسی طرح کا ظلم و زیادتی کا معاملہ نہیں کر سکتے. اور اللہ کے نبی نے آگے بیان فرمایا ووعد البنات کہ تم جو بچیوں کو زندہ درگور کرتے ہو، اس زندہ درگور کرنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر حرام کر دیا ہے. اب کسی شخص کے لیے یہ بات بالکل جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی بچی کو لے جا کر کسی گڑھے کے اندر دفنا دے. میرے عزیز اور بزرگوں یہ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا کر رہے ہیں؟ عورتوں کی اب فضیلت کو، اہمیت کو بیان کر رہے ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ کہ ان کو منحوس تصور کیا جاتا تھا، ان کو منحوس تصور نہیں کیا جانا. جو بچی کو زندہ درگور کیا جاتا تھا ان بچی کو زندہ درگور نہیں کیا جانا. آگے بڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے حقوق کو بیان فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماؤں کے حقوق کو بیان فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹیوں کے حقوق کو بیان فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیویوں کے حقوق کو بیان فرمایا. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک کے اندر سب سے پہلے چونکہ بیٹی ہوتی ہے تو اللہ کے نبی نے بیٹیوں کے حقوق کو بیان فرمایا. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا من ابتلی من هذه البنات فأحسن إليهن كن له سترا يوم القيامة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میری مائیں اور بہنیں کان کھول کر اچھی طریقے سے توجہ کے ساتھ عمل کرنے کی نیت سے اس حدیث پاک کو سنیں. اللہ کے نبی کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو من ابتلی من هذه البنات کہ جس شخص کو جو مسلمان مرد یا مسلمان عورتیں جو والدین ابتلی من هذه البنات ان
بچیوں کے ساتھ آزمائش میں ڈالے گئے، یعنی جن گھروں کے اندر بچیوں کی پیدائش ہوئی، میرا عزیز اور بزرگوں، آج کا یہ ماحول، آج کا ماحول اور زمانے جاہلیت کا ماحول دونوں الگ نہیں تھے۔ آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر بچیوں کی پیدائش کو منحوس تصور کیا جاتا ہے، ان کے پیدا ہونے پر افسوس کیا جاتا ہے۔ معاذ اللہ، یہ ایک کڑوی حقیقت ہے جو بیان کرنے کے لائق ہے۔ آج ہمارے گھروں کے اندر اگر کسی شخص کے یہاں 2 یا 3 بیٹیاں پیدا ہو جائیں تو ہمارے محلے کے لوگ، ہمارے رشتہ دار خود ان کے اوپر افسوس کرتے ہیں کہ تمہارے یہاں تو 3 بیٹیاں پیدا ہو گئی، تمہارے یہاں تو کئی بیٹیاں پیدا ہو گئی، اب ان کا گزارا کیسے ہوگا، اب ان کے رشتے کیسے ہوں گے، اب ان کی کفالت کیسے ہوگی؟ خدا کی قسم یہ بات یاد رکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ترزقون باضعافکم، کہ لوگوں کان کھول کر سن لو، جو تمہیں رزق دیا جاتا ہے، جو تمہیں روزی فراہم کی جاتی ہے، جو تمہاری آمدنی کے اندر اضافہ کیا جاتا ہے، وہ تمہارے گھروں کے اندر جو ضعیف لوگ ہیں، جو بیمار لوگ ہیں، جو بوڑھے لوگ ہیں، جو بچیاں ہیں، ان کمزور لوگوں کی وجہ سے ہی تمہیں رزق دیا جاتا ہے، ان کمزور لوگوں کی وجہ سے تمہارے رزق کے اندر برکتیں دی جاتی ہے۔ تو میرے مائیں اور میرے بزرگ حضرات، اس بات کو ذرہ برابر بھی گوارا نہ سمجھے کہ ہمارے یہاں کی بیٹیاں ہو گئی۔ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو ان بیٹیوں کے ساتھ آزمائش میں ڈالا گیا، ظاہر سی بات ہے آج کے اس دور پرفتن کے اندر بچیوں کی تربیت کرنا اور بچیوں کی پرورش کرنا ظاہر سی بات ہے کوئی معمولی بات نہیں ہے، کوئی ہنسی کھیل نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو جس گھر کے اندر بچیوں کی پیدائش ہوئی اور پھر وہ لوگ مصیبت میں ڈالے گئے، تکلیف میں ڈالے گئے، ظاہر سی بات ہے ان کے اخراجات ہیں، ان کی کفالت کی ذمہ داریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، لیکن وہ صبر کرتے رہے، اللہ کا شکر بجا لاتے رہے، اللہ کا شکر ادا کرتے رہے، اور وَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ، بچیوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرتے رہے، بچیوں کے ساتھ درگزر کا معاملہ نہیں کیا، بچیوں کو دور نہیں کیا، ایسا نہیں کیا کہ بچوں کے ساتھ اچھائی کا اور بچیوں کے ساتھ دور پرے کا معاملہ کیا، وَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ، اچھائی کا معاملہ کیا۔ تو اللہ کے نبی کیا بشارت دے رہے ہیں؟ اللہ کے نبی خوشخبری دے رہے ہیں كُنَّ لَهُ سِتْرًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ بچیاں قیامت کے دن اپنے والدین کے لیے جہنم میں جانے سے آڑ بن جائیں گی۔ یہ بچیاں اپنے والدین کے لیے جہنم میں جانے سے آڑ بن جائیں گی، یہ اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں گی، یہ اللہ، یہ ہمارے والدین، انہوں نے ہماری پرورش کی خاطر طرح طرح کی تکلیفیں اور مصیبتیں جھیلی ہیں، یا اللہ ہماری وجہ سے ان کو جہنم سے بچا لیجیے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فضیلتیں بیان کر رہے ہیں بچیوں کی، دوسری طرف یہ بچیوں کی فضیلت، دوسری طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا، اس کی فضیلت کو بیان کیا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا خیرکم لأہلہ وَأَنَا خیرکم لأہلی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دیکھو اے لوگوں، تم میں سے سب سے بہترین لوگ، تم میں سے معاشرے کے اندر جو سب سے اچھے لوگ ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ تم میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو تم میں اپنی اہل و عیال کے لیے، اپنی بیویوں کے لیے سب سے اچھے ہو۔ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اور میں اپنے گھر والوں کے لیے، میں اپنے اہل و عیال کے لیے تم میں سب سے زیادہ اچھا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ محبت کیا کرتے تھے، ان کے ساتھ اچھائی کا، خیر خواہی کا معاملہ کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کاموں کے اندر ہاتھ بٹایا کرتے تھے۔ چنانچہ آتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ہم ایک مرتبہ سفر میں جا رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سفر میں ہمارے ساتھ تھے، حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ
اللہ تعالی عنہ بھی ساتھ تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم سے ارشاد فرمایا تم لوگ ذرا آگے بڑھ جاؤ, تم لوگ ذرا آگے چلے جاؤ. چنانچہ حضرات صحابہ اکرام آگے چلے گئے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ, اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا چلو آئے ہم دوڑ لگاتے ہیں, ہم آپس میں دوڑ کرتے ہیں. چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ مطہرہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ دوڑ لگا رہے ہیں. لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت کم عمر تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلے میں جیت جاتی ہیں. حضرت عائشہ جیت جاتی ہیں. پھر ایک زمانے کے بعد ایسا ہوا, اللہ کے نبی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرات صحابہ اکرام پھر سفر میں جا رہے ہیں. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ سے فرمایا تم لوگ آگے بڑھ جاؤ. چنانچہ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم آگے بڑھ گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ پھر دوڑ لگاتے ہیں. لیکن اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بدن اس وقت بھاری ہو جاتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ جاتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیت جاتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ یہ اس ہار کا بدلہ ہو گیا. یہ کیا ہے؟ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ انسان کو رہنا چاہیے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دے رہے ہیں. یہ ہماری ماں اور بہنوں کے حقوق کو اللہ تبارک و تعالی بیان فرما رہے ہیں. لیکن میری مائیں اور بہنیں, اللہ تعالیٰ نے یہ بھی, اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا الجنہ تحت اقدام الامہات, لوگوں جنت تمہاری ماں کے قدموں کے تلے ہے. یعنی زمانے جاہلیت کا ایک دور تھا کہ بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. آتے آتے یہ زمانہ آیا, ایک وقت وہ آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فضیلت سنا رہے ہیں کہ عورتوں کا مقام اتنا ہے, عورتوں کی فضیلت اتنی ہے کہ اگر جنت چاہتے ہو, جنت کے طلبگار ہو, اور ہم میں سے ہر مسلمان یقیناً اس بات کی طلب رکھتا ہے اور اس بات کی خواہش رکھتا ہے اور اس بات ہی کے لیے دنیا کے اندر جیتا ہے کہ وہ جنت کسی طریقے سے حاصل کر لے اور جنت کے اندر چلا جائے اور جہنم سے کیا ہے بچ جائے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. یعنی ماؤں کی خدمت کرو, ماؤں کی فرما بردار بن جاؤ, ماؤں کی خدمت کرو, ماؤں کو والدین کو اف تک بھی نہ کہو تو انشاءاللہ جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. یہ جنت انشاءاللہ تمہیں مل کر رہے گی. ایک دور زمانے جاہلیت کا جب زندہ درگور کر دیا جاتا تھا, بچیوں کو منحوس تصور کیا جاتا تھا. پھر ایک دور یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کی, ماؤں کی, بیویوں کی, بہنوں کی اتنی فضیلتوں کو بیان کیا. لیکن میری مائیں اور بہنیں صرف اسی پر اکتفا کر کے نہ بیٹھ جائیں, صرف اسی پر اکتفا نہ کر لیں کہ ہمارے حق میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی فضیلتوں کو بیان فرما دیا. اب ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اب ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے رہیں گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, شریعت مطہرہ نے ان کے لیے احکامات بیان فرمائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ماں اور بہنوں کے لیے تاکیدی حکم جاری فرمائے. اور کیا حکم جاری فرمائے؟ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین. اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر رہے ہیں. دیکھیے خطاب کیا جا رہا ہے کس کو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو, جو گناہوں سے پاک ہیں, گناہوں سے معصوم ہیں. اور کیا خطاب کیا جا رہا ہے؟ یا ایھا النبی, اے نبی آپ فرما دیجئے, آپ کہہ دیجئے. کس سے کہہ دیجئے؟
قل لازواجکا، اے نبی آپ کہہ دیجئے اپنی ازواج مطہرات سے، اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے. یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ ان کو ازواج مطہرات کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں کون ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ازواج مطہرات یہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی مائیں ہیں. قیامت تک آنے والے تمام مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہمارے لیے ماؤں کے درجے میں ہیں. اسی لیے مسئلہ یہ ہے شریعت کا کہ اگر کسی نبی کا انتقال ہو جائے، کسی نبی کی بیوی سے کوئی امتی شادی نہیں کر سکتا. کسی امتی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اگر وہ نبی کی بیوی سے شادی کرے. اگر نبی کا انتقال ہو جائے، نبی کے انتقال کے بعد اس کی بیوی سے کسی بھی امتی کے لیے نکاح کرنا جائز نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ماں کے درجے میں نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی مائیں ہیں. تو ان سے کہا جا رہا ہے، یعنی جو مائیں ہیں ماؤں کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے. آج کل کی عورتوں کی طرح نہیں، ہماری ماں اور بہنوں کی طرح نہیں، جو پردے کے نام تک سے واقف نہیں ہے. آج کے دور کے اندر جو مذہب اسلام کے دشمن ہیں، جو مذہب اسلام سے نفرت رکھتے ہیں، جو مذہب اسلام کو مٹا دینا چاہتے ہیں، اور جو مذہب اسلام کی تعلیمات کے دشمن ہیں، انہوں نے ایک نعرہ چلایا ہے. انہوں نے ایک نعرہ دیا ہے ہماری ماں اور بہنوں کے لیے. کیا نعرہ دیا ہے؟ تحریک آزادی نسواں کا نعرہ. تحریک آزادی نسواں. تحریک آزادی نسواں یہ فارسی کا لفظ ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے عورتوں کی آزادی کی تحریک. تحریک آزادی نسواں، عورتوں کی آزادی کی تحریک. مذہب اسلام سے دشمنی رکھنے والے لوگ، مذہب اسلام سے نفرت رکھنے والے لوگ، ان کا ماننا یہ ہے، ان کا سمجھنا یہ ہے کہ مذہب اسلام نے عورتوں کو گھروں کے اندر مقید کر دیا ہے، ان کی آزادی کو ختم کر دیا ہے. یہ ایسا پرفتن لفظ ہے اور ایسی پرفتن تحریک ہے جس نے ہماری ماں اور بہنوں کو گھروں سے باہر نکلنے پہ مجبور کر دیا. انہوں نے یہ نعرہ دیا کہ مسلمانوں کی عورتوں پر ظلم و ستم کیا جاتا ہے، ان کو گھروں کے اندر مقید رکھا جاتا ہے، ان کے اوپر ظلم و ستم کیا جاتا ہے، ان کو نوکریاں نہیں کرنے دیا جاتا، ان کو ملازمت نہیں کرنے دی جاتی. عورتیں بھی آئیں، ملازمت کریں اور بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کریں. میرا عزیز اور بزرگوں، یہ ایک ایسا پرفتن تحریک ہے جس نے مسلم بچیوں کو آج جب تحریک آج کی اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں گے، آپ سوشل میڈیا کا جب جائزہ لیں گے، اور آج ہر شخص کے پاس گھر کے اندر موبائل ہے، ارتداد کا دروازہ کھلا ہوا ہے. ہماری کتنی مسلم بچیاں ایسی ہیں جو مذہب اسلام سے نفرت کر رہی ہیں اس تحریک کی وجہ سے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ تحریک آزادی نسواں معاذ اللہ ہماری بچیوں کے ذہنوں کے اندر بھی، چونکہ مذہب اسلام کی پاک دامنی نہیں ہے، مذہب اسلام نے عورتوں کو سروں پر بٹھایا ہے، لیکن اسلام سے نفرت کرنے والے لوگ وہ مذہب اسلام کے اندر دخل اندازی کرنا چاہتے ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلم بچیاں اپنے گھروں کے اندر نہ رہیں، وہ اسلام کے دائرے میں نہ رہیں، وہ اسلام کو اپنا اوڑھنا بچھونا نہ بنائیں، وہ مذہب اسلام کو پامال کر دیں، مذہب اسلام کو ترک کر دیں اور گھروں کی چہار دیواریوں سے نکل کر بازاروں میں آ جائیں. مذہب اسلام سے نکل کر، مذہب اسلام کی چہار دیواریوں سے نکل کر بازاروں کی دکانوں پر آ کر کھڑی ہو جائے، مذہب اسلام سے نکل کر ہوٹلوں کی رونق بن جائے. میرا عزیز اور بزرگوں، یہ ایسا جال ہے. میری ماں اور بہنیں چونکہ یہاں موجود ہیں، وہی میری مخاطب ہے، انہی سے میں خطاب کر رہا ہوں. یہ ایسا جال ہے جس کی وجہ سے ہماری کتنی ہی مسلم
بچیاں مذہب اسلام سے نکل رہی ہیں اور معاذ اللہ مرتد ہو رہی ہیں۔ حضرات علماء اعظام، حضرت قاری مشہور صاحب سیدہ مشہور علی جو الحمدللہ سوشل میڈیا پر متحرک رہتے ہیں، الحمدللہ حالات پر خبر رکھتے ہیں، حالات کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ میرے بیان کے بعد حضرت اس بات کی تائید کریں گے کہ کس طریقے سے عورتیں مذہب اسلام کو چھوڑ کر نکل رہی ہیں اور مرتد ہو رہی ہیں اور معاذ اللہ جہنم کے دروازوں پر جا کر کھڑی ہو رہی ہیں۔ آج اگر ہم نے اپنی بچیوں کو اسلامی تعلیمات سے آراستہ نہیں کیا، مذہب اسلام کو ان کی زندگیوں کے اندر داخل نہیں کیا، مذہب اسلام کو اگر ہم نے اپنی بچیوں کو نہیں سمجھایا تو معاذ اللہ ہم میں سے ہر شخص اس بات سے محتاط رہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آئندہ اگلے دن میری بچی مذہب اسلام سے نکل کر مرتد ہو جائے اور کسی غیر مسلم کے ساتھ راہ فرار اختیار کر لے۔ اللہ تعالیٰ پورے عالم اسلام کی تمام بچیوں کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کے اندر خطاب کیا کن کو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو خطاب کیا۔ کیا خطاب کیا؟ یا ایھا النبی، اے نبی آپ اپنی کہہ دیجئے قل بازواجک، آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، وبناتک، اللہ کے نبی آپ اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے۔ اللہ کے نبی کی بیٹی، اللہ کے نبی کی بیٹیاں ظاہر سی باتیں ہماری بیٹیوں کی طرح نہیں تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ میرے نبی کی بیٹی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جنت کی عورتوں کی سردار ہے فاطمہ۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، وہ بناتک، اللہ کے نبی آپ اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے، وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ کے نبی آپ قیامت تک آنے والے تمام مسلمان عورتوں کی، تمام ایمان والے مردوں کی بیٹیوں سے، عورتوں سے، ماں بہنوں سے کہہ دیجئے۔ ظاہر سی بات ہے کلام پاک قیامت تک کے لیے آخری کتاب ہے، یہ آخری ہدایت نامہ ہے جو قیامت تک جاری رہے گا۔ کیا کہہ دیجئے؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اللہ تعالیٰ یہ جملہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ کہہ دیجئے کہ اپنے اوپر چادروں کو ڈال لیا کریں، پردوں کو اپنی زندگیوں کے اندر داخل کر لیں، اپنی زندگیوں کے اندر پردہ لازم کر لیں۔ یدنین علیہن من جلابیبہن، پردوں کا اہتمام کرو۔ تو میری ماں اور بہنیں، پردہ برقع جو ہم پہنتی ہیں یہ مذہب اسلام کی طرف سے دیا گیا۔ الحمدللہ ہماری ماں اور بہنوں کے لیے یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ قربان جائیے مذہب اسلام پر کہ اللہ تعالیٰ نے مذہب اسلام میں ہماری ماں اور بہنوں کو پردے جیسی نعمت عطا فرمائی، پردے میں رہا کریں۔ اور ساتھ ساتھ یہ جو تحریک آزادی نسواں کا جو نعرہ لگایا جا رہا ہے، عورتوں کی آزادی کا جو نعرہ لگایا جا رہا ہے کہ عورتوں کو آزاد کیا جائے، عورتوں کو گھر سے باہر نکالا جائے، عورتوں کو ملازمتوں پر لایا جائے، ہوٹلوں پر لایا جائے، ان کو ہوائی جہاز کے اندر لایا جائے۔ مذہب اسلام کیا کہتا ہے؟ مذہب اسلام کیا پیغام دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، قَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ۔ میری مائیں اور بہنیں کان کھول کر سن لیں، اور یہاں جو میرے بھائی بیٹھے ہیں ظاہر سی بات ہے ان کی بھی بہنیں ہیں اور بیویاں ہیں، وہ بھی اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھ لیں۔ مذہب اسلام سے نفرت رکھنے والے لوگوں پر، ان کی باتوں پر، ان کے فریبوں سے دھوکہ نہ کھائیں۔ اللہ فرماتے ہیں قرنا فی بیوتکنا۔ دیکھیں لفظ قرنا عربی زبان کے اعتبار سے، عربی گرامر کے اعتبار سے لفظ قرنا یہ امر کا صیغہ ہے۔ عربی گرامر کے اعتبار سے لفظ قرنا امر کا صیغہ ہے، اور
امر وجوب کے لیے آتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ واجبی طور پہ اس بات کا حکم دے رہے ہیں کرنا، یعنی اے عورتوں تمہارے اوپر واجب ہے، ضروری ہے، فرض ہے۔ یعنی ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ صرف مشورے کے طور پر کہہ رہے ہیں کہ چاہو تو اپنے گھروں میں رہ لو اور چاہے تو گھروں سے باہر نکل کر سڑکوں کی اور بازاروں کی رونق بن جاؤ۔ اللہ فرماتے نہیں، قرن فی بیوتکن